السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ 1 ڈے 2۔ لاہور کی سنسنی نے آج پھر ایک آواز اٹھائی۔ لاہور قذافی اسٹیڈیم ڈے 2 نے آج ہمیں وکٹوں کی تباہی، سپنرز کی گھومتی ہوئی گیندیں اور نعمان علی کی بغاوت کرتی ہوئی گیند بازی دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ بات کریں اگر پس منظر کی، پاکستان نے آج اپنی اننگز ریزیوم کی 313 5 کھلاڑی آؤٹ سے، ود 2 سیٹلڈ بیٹرز۔ سلمان علی آغا 52 رنز بنا کر کریز پر موجود اور محمد رضوان 62 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ محمد رضوان بہت زیادہ رنز نہ جوڑ پائے اور 75 رنز پہ وہ متصوامی کی گیند کا شکار ہوئے۔ پاکستان کو بقدرے ایک اچھا آغاز ضرور فراہم ہو گیا تھا محمد رضوان اور سلمان علی آغا کے اننگز سے، مگر پاکستان اس آغاز کو برقرار نہ رکھ پائی اور جس اوور میں جس اوور میں رضوان کی وکٹ گری، وہ اوور پاکستان کے لیے اننگ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس میں 2 وکٹس اور گرتی ہیں جی۔ ایک تھے پاکستان کے مایہ ناز سپنر نعمان علی، جو کہ 2 گیندیں کھیل کر اندر آتی گیند پہ متصوامی کی گیند پہ بولڈ ہو گئے، اور پھر ساجد خان کچھ سملر فیشن میں ایج دے کے، کیونکہ ساجد خان رائٹ ہینڈر تھے تو ان سے باہر جاتا ہوا گیند وہ چھیڑ کے ایج دے کے آؤٹ ہو گئے۔ اچھا بھائی، ان تینوں لوگوں میں ایک چیز کی مماثلت پائی گئی، رضوان اور ساجد خان اور نعمان علی، ان تینوں کے آؤٹ میں ایک چیز کی مماثلت پائی گئی کہ یہ حد سے زیادہ جھکے اور انہوں نے اپنا بیک فٹ بہت زیادہ بینڈ کیا ہوا تھا۔ میں نے بار بار اس کو دیکھا اینالائز کرنے کے لیے، تو مجھے تینوں میں ایک ہی مماثلت نظر آئی اور تینوں کے ہیڈ ڈراپ ہو چکے تھے۔ ساجد خان کا ہیڈ بقدرے کم ڈراپ ہوا، رضوان کا ہیڈ زیادہ ڈراپ ہوا اور نعمان علی کا ہیڈ بھی زیادہ ڈراپ ہوا۔ رضوان کی مجھے خاص طور پر سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ہیڈ کیوں اتنا ڈراپ کر لیا۔ وہ ایک مایہ ناز بیٹر مانے جاتے ہیں پاکستان کے، مگر ان کا ہیڈ پوسچر سے زیادہ بینڈ تھا اور بال کو فالو نہیں کر رہا تھا ان کا ہیڈ، اور وہ شاید ڈک کرنا چاہتے تھے، ڈک کرنے گئے جس پر وہ آؤٹ ہوئے۔ اور یہ مماثلت تھی تینوں میں، اور اس سے ایک چیز اور جو ہے وہ نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بال پچ کیونکہ بہت زیادہ خشک ہے، بہت زیادہ ڈرائی ہے، اور ڈے 2 پہ اس نے اپنا کارنامہ بہت اچھے سے دکھایا۔ بال نکل ہی نہیں رہی تھی، بال آگے پہنچ ہی نہیں رہی تھی، بڑھ ہی نہیں رہی تھی بال آگے، تو بال بہت ہی نیچے بیٹھ رہا تھا، بال نیچے رہ جاتی تھی، لو رہ جاتی تھی، اور کھیلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اب اگر یہاں پہ مایہ ناز بیٹر آؤٹ ہوئے ہیں تو ساجد خان اور نعمان علی سے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ مایہ ناز نہیں ہیں۔ ساجد خان کے لیے کا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے سینچری بنا رکھی ہے جی فرسٹ کلاس میں، لیکن خیر ہم ان سے بہت لمبی بیٹنگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز قابل غور ہے، وہ ہے نائٹ واچ مین کا بھیجا جانا۔ مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے اس ڈیوریشن میں نائٹ واچ مین کو کیوں بھیجا۔ شاید ہم اس سیشن کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ میرے حساب سے ایک اچھی ٹیکنیک نہیں تھی، کیونکہ ہر گزرتے گیند کے ساتھ پچ جو ہے وہ بیٹھتی جائے گی۔ وہ ڈرائی ہے، اس کے کریکس آج بہت زیادہ کھل چکے تھے۔ جب صبح ہم نے پچ دیکھی تو اس کے کریکس بہت زیادہ کھل چکے تھے اور وہ کافی حد تک بھربھری نظر آنا شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے کریکس جس طرح سے بالنگ ہوتی جائے گی، جس طرح سے اس پہ جو اننگز ہیں، جو میچ ہے وہ پروسیڈ کرے گا، وہ اور خراب ہوتی جائے گی، وہ خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی۔ تو نائٹ واچ مین کو بھیجنا مجھے کچھ اتنا خاص سمجھ نہیں آیا۔ اب اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی تھی
یہ شاید آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں زیادہ بہتر بتا سکیں کہ کیا وجوہات تھیں ایک نہیں دو دو نائٹ واچ مین کو بھیجا جانا، جب آپ کے پاس شاہین افریدی اور حسن علی تھے جو کہ اننگز کو کیری آن کر سکتے تھے، مومنٹم بنے ہوئے مومنٹم کو کیری آن کر سکتے تھے، تو وائی ناٹ سینڈنگ دم، وائی سینڈنگ نائٹ واچ مین، اور ایک نہیں دو دو. تو خیر یہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ دونوں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بالکل ہی ہمت ہار گیا. اب متسوامی جیسا لیجنڈ بالر آگے لگا ہوا ہو اور آپ کہیں کہ نائٹ واچ مین ان کے سامنے ٹھہریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. مجھے نہیں لگتا. متسوامی نے آج ثابت کیا کہ ہی از اے ویری گڈ، ہی از بیسٹ ایٹ وٹ ہی از ڈوئنگ. خیر آج ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہوئی کہ 5 وکٹس جو گریں ان میں سے 4 متسوامی نے لی، 3 ایک اوور میں، اور پھر اگلی یہ 28واں اوور تھا متسوامی کا جس میں انہوں نے 3 وکٹس نکالی. پھر آتے ہیں شاہین افریدی، تھوڑا سا ڈھارس بندائی، انہوں نے 23 گیندیں کھیلی، 7 رن بنائے، اور وہ کھیلنا چاہتے تھے شاید بڑا شاٹ، لیکن بال بیٹ کر گئے اور بال وکٹس کے اندر گھس گیا. حسن علی کھڑے ہوئے تھے ابھی، اور جو ہے وہ اس طرح پاکستان کی اننگز کا اختتام ہو گیا. پاکستان میں 4 بیٹرز ایسے ہیں جو بغیر کھاتا کھولے واپس گئے. یہ سکور جو ہے وہ ٹوٹل 6 بیٹرز کی طرف سے ہوا، یا 7 بیٹرز کہہ لیں، ان کی طرف سے سکور ہوا، جس میں سے 93 جو ہے وہ 93 مارا امام الحق نے، اور برابر کیا اس کو سلمان علی آغا نے. اچھا سلمان علی آغا پہ بھی، سلمان علی آغا نے اچھی اننگز کھیلی آج، 5 چوکے اوور آل انہوں نے لگائے اور 3 چھکے اوور آل اپنی اننگز میں لگائے. آج وہ 93 پہ چھکا مار کے شاید ان سٹائل 99 پہ جانا چاہتے تھے، اور وہ واحد بیٹر ہیں ابھی تک پورے میچ میں جو کہ فیلڈ میں کہیں اوے باؤنڈری کے آس پاس کیچ ہوئے ہیں. وہ واحد بیٹر ہیں، ورنہ یا تو بولڈ ہوئے ہیں یا ایل بی ڈبلیو ہوئے ہیں یا سلپ کے آس پاس کہیں ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ یہ واحد بیٹر تھے جو چھکا مارنے گئے. اچھا مجھے بھی وہ چھکا سمجھ نہیں آیا اتنا، ان کو شاید یہ تھا کہ میں جلد از جلد پروسیڈ کروں، شاید کیونکہ پچ کی صورتحال ذرا بگڑتی جا رہی تھی، ذرا نازک صورتحال ہوتی جا رہی تھی، تو شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد جتنا سکور کیا جائے ایکسلریٹ کیا جائے اننگ کو، لیکن ناکام ہوئے اور باؤنڈری پر کیچ دے بیٹھے. متسوامی نے ٹوٹل 6 وکٹس نکالی اور 32 اوورز کیے. ہارمر نے سب سے زیادہ اوورز کیے جی، اور 1 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے. متسوامی نے 117 رنز کھائے ٹوٹل، اور 101 رنز کھائے ہارمر نے. اس کے بعد باری آتی ہے جی ساؤتھ افریقہ کی. ساؤتھ افریقہ نے اچھا آغاز کیا، ایڈن مارکرم اور رکلٹن نے ایک اچھا آغاز فراہم کیا ساؤتھ افریقہ کو، لیکن مارکرم زیادہ اننگ کو پروسیڈ نہ کر پائے اور 20 رنز بنا کے چلتے بنے. نعمان علی کا شکار ہوئے آج، وہ کیچ کیا محمد رضوان نے. ساؤتھ افریقہ کے زیادہ تر بیٹرز ایج دے کے کیپر کے ہاتھوں کیچ ہوئے ہیں آج، پھر یا سلپ پہ کیچ ہوئے ہیں. پھر آئے ملڈر نے ساتھ دیا رکلٹن کا، لیکن 17 رنز بنا کے وہ بھی چلتے بنے. پھر آتے ہیں جی زورزی شروع میں سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن زورزی نے اننگز کو جاری رکھا رکلٹن کے ساتھ. پھر رکلٹن جو ہے وہ بڑی ایک خراب گیند کے اوپر سلپ پہ سلمان علی آغا کی گیند کے اوپر کیچ دے بیٹھے، سلپ پہ بابر اعظم کو. وہ کیچ ہوا، رکلٹن 71 رنز بنا کے ایک اچھا سٹارٹ دے کے وہ آؤٹ ہو گئے. زورزی نے کیریڈ آن رکھا جی، زورزی چلتے رہے، اور پھر آتے ہیں سٹبز بہت زیادہ اضافہ نہ کر پائے اور 8 رنز بنا کے وہ بھی چلتے بنے. براوس آتے ہیں، براوس آتے ہی پہلی ہی گیند پہ نعمان علی کا شکار ہوئے. ملڈر بھی نعمان علی کا شکار ہوئے تھے. اور پھر آتے ہیں جی ساجد خان کا شکار ہوئے جی. ساجد خان نے آج ایک ہی وکٹ لیا اور وہ تھا براوس کا.
بریوس کے بعد آتے ہیں جی ورینے 2 ہی رنز بنا سکے اور نعمان علی کی ڈیلیوری کا شکار ہوئے. اور یہاں پہ ساؤتھ افریقہ نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنے آل راؤنڈر سے پہلے بھیجیں گے جی نائٹ واچ مین کو, اور انہوں نے بھیجا متھسوامی کو. خیر متھسوامی سروائیو کر گئے, 6 رنز بنائے, انہوں نے ناٹ آؤٹ کھڑے ہیں. اور زورزی ابھی بھی کریز پر موجود ہیں, 81 رنز بنا چکے ہیں وہ اب تک, اور وہ کریز پر موجود ہیں. نعمان علی سٹار بالر رہے آج کے, انہوں نے آج 4 وکٹس نکالیں, اور ساجد خان بہت افیکٹو نہیں رہے. نعمان علی نے آج 27 اوور کیے اور ساجد خان نے 24 اوورز کیے. ساجد خان بہت افیکٹو نہیں رہے اوور آل, 1 وکٹ ہی نکال پائے. سلمان علی آغا نے 1 وکٹ نکالی, 7 اوورز انہوں نے کیے. اب یہاں انٹرسٹنگ بات ہے فاسٹ بالرز کی. تو مجھے لگ رہا تھا جب ہم 2-2 کے اس کے ساتھ جا رہے ہیں سیٹ اپ کے ساتھ, تو شاید ہم پچ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے, میرا اندازہ یہ تھا. لیکن میں اپنے اندازے میں بھی غلط تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بار پھر غلط تھا. ان سے کوئی بہت زیادہ اوورز نہیں کروائے گئے. ٹوٹل 9 اوورز کیے جی فاسٹ بالرز نے. ہمارے فاسٹ بالرز زیادہ اکانومک کر رہے ساؤتھ افریقہ کے بالرز سے, اور اس طرح 216 پہ 6 کھلاڑی آؤٹ کے ساتھ ڈے 2 کا اختتام ہو گیا. ساؤتھ افریقہ جو کہ کوئی بہت اچھی سچویشن کے ساتھ لگ نہیں رہی ہے, کنڈیشن میں لگ نہیں رہی ہے. اب یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ شاہین افریدی اور حسن علی کا کردار کیا ہوگا. اگر تو ہم نے بالکل ہی اسپننگ ٹریک بنانا تھا, اور جو کہ آج میچ کی سچویشن رہی اس میں اگر ہم دیکھیں تو 11 وکٹس نکلی ہیں, اور 11 کی 11 ہی اسپنرز نے نکالی ہیں. کوئی بھی وکٹ فاسٹ بالر کو نہیں ملی. ربادہ نے اوورز کیے آج, شاہین افریدی اور حسن علی نے بھی اوورز کیے, لیکن کوئی بھی وکٹ فاسٹ بالر کو نہیں مل پائی. اور کل کنڈیشن اس سے بھی شاید ورسٹ ہوگی. اور میں اگر میری کل کی ٹیکنیک ہوتی تو میں پہلے ہی اوور سے اسپنر کے ساتھ جاؤں گا. میں پہلے ہی اوور سے فاسٹ بالر سے وہ 2-3-4 اوور کروانا پریفر نہیں کروں گا, کیونکہ اس وقت جو پچ کی صورتحال ہے کل اس میں اور کریک کھل جائیں گے. کل وہ اور ڈرائی ہو جائے گی, اور بال بالکل ہی بیٹھنا شروع ہو جائے گی, اور وہ بالکل انپریڈکٹیبل ہو جائے گا اسپنر اس کے اوپر. تو میں اگر مجھے انتخاب کرنا ہو تو میں پہلے ہی اوور سے اسپنر کے ساتھ جاؤں گا. اور پاکستان ایک اچھی ہولڈنگ کنڈیشن, ایک اچھی ہولڈنگ سچویشن میں ہے. یہاں پاکستان نے اچھا ہولڈ کر کے رکھا. شروع میں آغاز جب ساؤتھ افریقن اننگ کا ہوا تو ہم اتنا اچھے نہیں چل رہے تھے, لیکن جس طرح اننگ پروسیڈ کی ہم ایک اچھی گرپ میں آ گئے, اور ہم میچ کو اپنی طرف ہم نے پلٹ لیا. اب کل ڈے 3 کے لیے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو پہلے ہی سیشن میں پوری ٹیم کو بوری میں بند کر لینا چاہیے, پوری ٹیم کو لپیٹ لینا چاہیے. جو 4 وکٹس ابھی رہتی ہیں وہ نکالیں اور کہانی مکائیں. 250 کے نیچے ان کو آؤٹ کریں, اور پھر ہمارے پاس کوئی 120, 125 یا 100 کا بھی ایون جو ہے وہ ہمارا بھی ٹارگٹ بچتا ہے. ساؤتھ افریقہ کو ٹریل بچتا ہے, تو ایک اچھی بات ہے. ہمیں یہاں تک نکال لینی چاہیے, اور جتنی جلدی ہو سکے ہمیں وکٹس نکالنے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی اور پرسن کو بھی یہاں پہ بالنگ کرنی پڑے گی. تو اور اسپن بالنگ ان اسپیسیفک کرنی پڑے گی. ہمیں شاید ارریگولر بابر اعظم کے ساتھ چلے جائیں کچھ تھوڑے سے اوور, کیونکہ بابر اعظم خیر بالنگ تو کر لیتے ہیں تھوڑی بہت. اب اگر ہم دیکھیں تو کمپیریزن میں پاکستان ابھی بھی اہیڈ ہے, پاکستان ابھی بھی بہتر سچویشن کے اندر ہے, اور یہاں سے اب ہمیں جلد از جلد وکٹس نکالنی ہیں, اور جتنی گیندیں ہو سکیں اتنی بچانی, کیونکہ ہر گزرتا گیند اب وکٹ کو ایک خطرناک حد تک خراب کرتا چلا جائے گا. اور پھر ہم اگر 250 کے قریب بھی کر جاتے ہیں, 200 سے 250 کے قریب بھی رنز کر جاتے ہیں,
تو ہمارے پاس ایک اچھا 450 کے قریب جو ہے وہ مارجن ہوگا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور ہم ایک اچھی وننگ کنڈیشن کے اندر آ جائیں گے اس کو جیتنے کی. لیکن اس کے لیے ذرا تھوڑا سا محنت اور اسٹریٹجی اپنانا پڑے گی. اسپنرز کو فرنٹ لائن پہ رکھنا پڑے گا. انفارچونیٹلی پاکستان نے کوئی بھی پارٹ ٹائم اسپنر بھی اور نہیں کھلایا ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے میچ سے شاید پارٹ ٹائم اسپنر کو چانس دینا چاہیے. شاید سعود شکیل کو ہم تھوڑا سا ریسٹ دے دیں اگلے ٹیسٹ میچ کے لیے، اور ان کی جگہ ایک اسپنر کو کھلا لیں اگر ہم نے جانا ہے 2 فاسٹ بالرز کے ساتھ ہی. نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک فاسٹ بالر کے ساتھ جا کے بھی بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. ہمیں ایسی پچ پہ اگر ہم نے ایسی ہی کنڈیشنز بنانی ہے، ایسی پچ بنانی ہے، تو پھر ہمیں اس سے بہتر ہے کہ 3-1 کے کمبینیشن کے ساتھ چلے جانا چاہیے. کل ایسیپ جو ہے وہ آؤٹ کریں ساؤتھ افریقہ کو 250 سے نیچے، اور پھر 250 کے آس پاس 250-300 کے آس پاس رنز بنائیں، اور جو ہے وہ دیں. 2 دن ہوں گے ہمارے پاس، اور ہم ایک اچھی کنڈیشن کے اوپر ہوں گے میچ جیتنے کی. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ کی محبتوں کا شکریہ. پلیز لائک، شیئر، فالو اینڈ سبسکرائب.